اللہ اللہ اللہ۔ قرآن پاک میں سورۃ الحشر میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون صدق اللہ العظیم۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ جہنمی اور جنتی یہ ایک دوسرے کے برابر نہیں ہیں۔ فرمایا اصحاب الجنۃ هم الفائزون، جنتی یہ وہ ہیں کہ جو کامیاب ہو گئے، جو کامران ہو گئے۔ غور فرمائیے کہ کل بروز محشر صرف دو ہی ٹھکانے ہوں گے، ایک ٹھکانہ ہوگا جنت اور دوسرا ٹھکانہ ہوگا جہنم۔ تو رب کریم نے تمام بنی نوع انسان کو اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ میدان محشر میں جو یہ دو ٹھکانے ہوں گے اور ان دو ٹھکانوں میں جو جانے والے ہوں گے یہ ایک دوسرے کے برابر نہیں ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جو اصحاب النار جہنمی ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوا، اور رب کریم کی ناراضگی کے سبب یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے اور جہنم میں سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اور دوسرے اصحاب الجنہ، اصحاب الجنہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو گیا، اور جن سے رب کریم راضی ہوا ان کو جنت کی سرمدی ابدی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ جنتی اور جہنمی ایک برابر ہوں گے یا ایک جیسے ہوں گے۔ فرمایا نہیں، یہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فرق ہے اس سے بھی زیادہ ان دونوں طبقات اور ان میں رہنے والوں کے درمیان فرق ہے۔ فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جو اصحاب النار ہیں جہنمی ہیں اور جو جنتی ہیں وہ ایک برابر نہیں ہیں، ایک جیسے نہیں ہیں۔ ان میں کامیاب اور کامران کون ہیں؟ فرمایا اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ تو جو جہنمی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کے سبب جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کے کئی اسباب ہیں۔ ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مقبولان بارگاہ خداوندی عز و جل میں گستاخی کرتا ہے یا ان کی شان میں تنقیص کرتا ہے تو یہ عمل اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مردود ہے، سخت ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے بد نصیبوں کی عبادتوں کو ان کے منہ پہ مار دیتا ہے، اور جس کی سب سے بڑی مثال شیطان لعین ابلیس کی ہے۔ آپ اور میں شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ شیطان لعین ابلیس نے جو عبادتیں کی تو وہ کتنے سال کی ہوں گی؟ 50 سال کی ہوں گی، 60 سال کی ہوں گی، 70 سال یا 100 سال کی ہوں گی؟ نہیں، یہ تو ہماری اور آپ کی عمر ہے۔ 60 70 100 سال یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو زندگی عطا فرمائی ہے۔
شیطان لعین نے 60 70 یا 100 سال نہیں، ہزاروں سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، اور ایک آسمان پر یہ عابد کے نام سے مشہور تھا، بڑا علم و فضل دیا گیا تھا، لیکن مقبولان بارگاہ خداوندی عز و جل میں گستاخی اور ان کی شان میں تنقیص، اس وجہ سے یہ راندہ درگاہ ہوا اور جناب آدم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہوا۔ تو یاد رکھیے کہ جب اس نے یہ گستاخی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ہزاروں سال کی عبادت اس کے منہ پہ مار دی کہ مجھے تیری اس عبادت کی، اس ریاضت اور ان سجدوں کی کوئی حاجت نہیں ہے، اگر تو میرے مقبول بندوں کی گستاخی کرنے والا ہے تو یہ لے، تیرے منہ پہ تیری عبادت ماری جاتی ہے، لعنتی الی یوم الدین، قیامت تک کے دن تک تجھ پر لعنت پڑے گی اور جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو غور فرمائیے کہ جس نے ہزاروں سال عبادت کی، تو اللہ کے ایک مقبول بندے کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے اس کی ہزاروں سال کی عبادت بھی اس کے کچھ کام نہ آئی، اس کے منہ پر مار دی گئی۔ تو جو 60 سال 70 سال 100 سال زندگی لے کر کے دنیا میں آیا ہے، تو اس کی عبادتیں اس کے کس کام آئیں گی اگر وہ اللہ عز و جل کے مقبول بندوں کی بارگاہ میں گستاخیاں کرنے والا ہوگا۔ بارگاہ خداوندی عز و جل میں مقبول کون ہیں؟ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین۔ یہ وہ جماعت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب ہیں، رب کریم کی بارگاہ میں پسندیدہ مقام رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مقبول بندوں سے محبت رکھنے والوں سے بھی محبت فرماتا ہے، اور جو ان کی شان میں گستاخی کرے راندہ درگاہ ہو جاتا ہے۔ جبھی تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ جس نے ادب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسمتیں اونچی فرما دیتا ہے، اس کے نصیبیں بلند ہو جاتے ہیں، اور جو بے ادبی کرنے والا ہے بد نصیبی اس کا مقدر بنتی ہے، اس کی عبادتیں، اس کی ریاضتیں سب اس کے منہ پر مار دی جاتی ہیں۔ آئیے اسی بات کو ہم شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ میں دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس مقولے پر کیسا عمل فرمایا ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد میں آیا اور یہاں کی جو مشہور جامعہ تھی وہاں میں قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرنے لگا، فرماتے ہیں کہ میرے دو دوست وہ میرے بہت قریب رہتے تھے اور وہ میرے کلاس فیلو تھے، اور ہم تینوں دوست مل کر ہی اسباق کی تیاری کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میرا ایک دوست وہ پڑھائی میں بہت اچھا تھا، لیکن جو میرا دوسرا دوست تھا اس کا نام تھا ابن لقا۔ تو جو ابن لقا تھا وہ پوری جامعہ کا سب سے زیادہ ذہین طالب علم تھا، ہر امتحان میں اول آتا تھا، ہر امتحان میں پاس ہوتا تھا، اور تمام استادوں کا جو ہے وہ منظور نظر تھا ابن لقا۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم تینوں دوست اپنے اسباق کی تیاری کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہم کو خبر ملی کہ بغداد کے مضافات میں کوئی اللہ کے ولی تشریف لائے ہیں جو کہ روشن ضمیر بھی ہیں اور ان کے بڑے فیوز و برکات ہیں،
اور ان کی دعاؤں میں بڑی تاثیر ہے، تو ہم تینوں دوستوں نے مل کر یہ پروگرام بنایا کہ ہم تینوں بھی چل کر ان بزرگ سے ملاقات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرا جو پہلا دوست تھا وہ کہنے لگا کہ میں تو ایک ایسا سوال تیار کروں گا کہ جس کے کئی جوابات ہیں، تو میں ان بزرگ سے جا کر وہ سوال کروں گا اور ان کا امتحان لوں گا اور دیکھوں گا کہ وہ میرے اس سوال کا کون سا جواب دیتے ہیں، تو میں تو بھائی اس لیے جاؤں گا ان کے پاس۔ فرماتے ہیں کہ میرا جو دوسرا دوست تھا ابن لقا، وہ کہنے لگا ارے میں تو ایسا سوال تیار کروں گا کہ جا کر کے میں ان سے پوچھوں گا تو وہ اس کا جواب ہی نہیں دے سکیں گے، لاجواب کر دوں گا میں ان کو، ایسا جا کے ان سے سوال کروں گا۔ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ بھائی میری تو ہمت نہیں ہے کہ میں ان سے جا کر کے کوئی سوال جواب کروں، میں تو بس اس لیے جاؤں گا کہ ان کا دیدار کروں، میں تو اس لیے جاؤں گا ان کی زیارت کروں، اور میں تو صرف اس لیے جاؤں گا کہ ان سے کچھ فیض حاصل کروں، ان سے اپنے لیے کچھ دعا کرواؤں، تو میں تو بھائی صرف اس لیے جاؤں گا۔ فرماتے ہیں کہ ہم تینوں دوست اپنے مدرسے جامعہ سے نکلے اور بغداد کے مضافات میں جس جگہ وہ بزرگ قیام پذیر تھے وہاں پر پہنچے۔ فرماتے ہیں کہ محفل سجی ہوئی تھی اور وہ بزرگ ممبر پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، اور ہم تینوں یعنی میں، میرا پہلا دوست اور دوسرا دوست ابن لقا، جیسے ہی ہم تینوں مجلس میں داخل ہوئے تو ان بزرگ نے ہم تینوں کی طرف توجہ فرمائی اور فرمایا کہ ان تینوں کو میرے پاس لے کے آؤ۔ لوگوں نے جگہ چھوڑی اور وہ تینوں ان بزرگ کے پاس جو ہے وہ پہنچ گئے۔ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو میرا پہلا دوست تھا اس کی طرف ان بزرگ نے توجہ فرمائی اور ارشاد فرمایا ہاں تو ہم سے ایسا سوال کرنے کے لیے آیا ہے کہ جس کے کئی جوابات ہیں، اور تو ہمارا امتحان لے گا کہ ہم تیرے سوال کا کیا جواب دیتے ہیں، تو سن تیرا سوال یہ ہے، اور اس کے جتنے بھی جواب تھے آپ نے سارے جواب آپ کے اس دوست کو بتا دیے، اور فرمایا کہ تو ہمارا امتحان لینے آیا تھا، ہماری شان میں گستاخی کر دی، اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ تو گردن تک دنیا کے اندر دھنسا ہوا ہے اور بالکل دنیا دار ہو کر کے رہ گیا ہے۔ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اس دوست کے ساتھ بالکل ایسا ہی ہوا۔ جب وہ فارغ التحصیل ہوا تو بادشاہ وقت نے اس کو اپنے یہاں نوکری پر رکھ لیا۔ اپنی قابلیت کی وجہ سے وہ ترقی کرتا رہا اور بڑے اونچے عہدے پر پہنچ گیا، لیکن اس کی حالت یہ تھی کہ صرف دنیا ہی دنیا اس کا مقصود نظر تھا، صرف پیسہ کمانا ہی اس کا مطمع نظر تھا، اور بالکل دین سے بیگانہ ہو کر مکمل دنیا داری میں پھنس گیا، گویا کہ بالکل گردن تک جو ہے وہ دنیا داری کے اندر مبتلا ہو گیا۔ تو فرمایا جیسا ان بزرگ نے کہا تھا اس کے ساتھ بھی بالکل ویسا ہی ہوا۔ کہتے ہیں جو میرا دوسرا دوست تھا ابن لقا، اس کی طرف پھر انہوں نے توجہ فرمائی، اور توجہ فرمانے کے بعد نہایت ہی جلال کے عالم میں میرے دوست ابن لقا سے کہا کہ ہاں تو ہم کو لاجواب کرنے کے لیے آیا تھا اور ایسا سوال تیار کر کے لایا تھا کہ جس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہ ہو، تو سن تیرا سوال یہ ہے اور تیرا جواب یہ ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ تو نے جو ہماری شان میں گستاخی کی ہے اس کی پاداش میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اپنے دین و ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، نصرانی ہو گیا ہے، اور تیری لاش جو ہے وہ
پھانسی کے پھندے سے لٹکی ہوئی ہے اور تیری لاش پر چیل اور کوے بیٹھ کر تیرا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں تیرا یہ انجام دیکھ رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں ابن لقا نے کہا بڑے آئے بزرگ، مجھے نہیں چاہیے آپ کی کوئی بزرگی یا کوئی آپ کی نصیحتیں۔ تو جناب شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن لقا وہاں سے جو ہے وہ منہ بنا کر کے چلا گیا، لیکن کہتے ہیں کہ جیسا ان بزرگ نے ارشاد فرمایا تھا ابن لقا کے ساتھ بالکل ویسا ہی ہوا۔ کیا ہوا؟ کہتے ہیں ابن لقا جب فارغ التحصیل ہوا تو اتنا زبردست علم و فضل کے اندر جو ہے یہ با کمال تھا کہ پورے بغداد میں اس کی علمی قابلیت کے مطابق کوئی نوکری نہیں تھی۔ تو لوگوں نے اس سے کہا کہ یہاں تو تیرے علم و فضل کے مطابق تجھے کوئی تنخواہ دے نہیں سکتا، تیرے لیے تو یہاں کوئی نوکری نہیں ہے، ایسا کر تو روم چلا جا اور روم کے بادشاہ کے دربار میں جا کر جو ہے وہ اپنی سی وی پیش کرنا، اپنی سندیں پیش کرنا، ہو سکتا ہے کہ روم کے بادشاہ کے دربار میں تجھے کوئی تیری قابلیت کے مطابق نوکری جو ہے وہ مل جائے۔ تو ابن لقا جو ہے وہ راضی ہو گیا اور یہ جناب اپنی سندیں وغیرہ لے کر کے یہ روم پہنچا اور روم کے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا اور اپنی سندیں وغیرہ جو ہیں اس نے پیش کی کہ میں اتنا تعلیم یافتہ ہوں، اتنا ایجوکیٹڈ ہوں اور مجھے آپ میری قابلیت کے مطابق کوئی نوکری جو ہے وہ اپنے دربار میں دیجیے۔ تو روم کا جو بادشاہ تھا، نصرانی بادشاہ، وہ ابن لقا سے بڑا متاثر ہو گیا کہ اتنا عالم و فاضل شخص جو ہے وہ ہمارے دربار میں آیا ہے۔ تو روم کے بادشاہ نے اس کو اپنا مقرب خاص بنا لیا اور دربار میں یہ رہنے لگا اور بادشاہ کو جو ہے یہ مشورے دیا کرتا تھا، اور کسی بھی بات میں بادشاہ پھنس جاتا تھا تو ابن لقا سے مشورہ کر کے جو ہے وہ اپنی اس مشکل کو حل کیا کرتا تھا اور اس کو خوب مال و دولت سے روم کے بادشاہ نے نوازا، بہترین اس کی وہاں پر نوکری لگ گئی۔ روم کے بادشاہ کی ایک ہی بیٹی تھی جو کہ بہت زیادہ حسین اور جمیل تھی۔ ایک دن ابن لقا بادشاہ روم کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا اور کوئی علمی بات چیت جو ہے وہ چل رہی تھی کہ اسی اثنا میں بادشاہ روم کی بیٹی جو ہے وہ دربار میں آ گئی۔ ابن لقا نے جب بادشاہ کی بیٹی کو، شہزادی کو دیکھا تو اس کا اس شہزادی پر دل آ گیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ، تو مجھے اپنا داماد بنا لے، اپنی بیٹی اپنی شہزادی کی مجھ سے شادی کر دے۔ تو روم کا بادشاہ کہنے لگا کہ اے ابن لقا، بات دراصل یہ ہے کہ ہم تو عیسائی مذہب کے ماننے والے ہیں، نصرانی ہیں، اور تو ہے مسلمان، تو ہمارے اور تمہارے درمیان جو ہے وہ مذہب کا بڑا فرق ہے، لہذا میں کسی مسلمان کو اپنی بیٹی نہیں دے سکتا، کسی مسلمان کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا۔ ایک ہی صورت ہے، اگر تو دین اسلام چھوڑ کر نصرانی مذہب اختیار کر لے اور عیسائی ہو جائے تو پھر میں سوچوں گا کہ اپنی بیٹی کی شادی تیرے ساتھ کروں یا نہ کروں۔ اب یہ تیرے اوپر ہے کہ بھائی تو ذرا غور و خوض کر لے۔ ابن لقا کئی دن تک شش و پنج میں مبتلا رہا کہ کیا کروں کیا نہ کروں، لیکن عشق کا بھوت اس کے سر پر ایسا سوار ہوا کہ وہ بد نصیب مرتد ہونے کے لیے تیار ہو گیا اور دین اسلام کو ترک کرنے اور دین اسلام کو چھوڑنے کے لیے بھی وہ تیار ہو گیا۔ بادشاہ کے دربار میں آیا اور کہا کہ اے بادشاہ، میں نصرانی ہو جاتا ہوں، عیسائی ہو جاتا ہوں، لیکن تو اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دے۔ تو اس نے دین اسلام کو چھوڑا اور نصرانی مذہب اختیار کر کے یہ جو ہے وہ عیسائی ہو گیا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کی جو منگنی ہے وہ اس کے ساتھ کر دی، ابن لقا کے ساتھ، اور کہا کہ بھائی چند مہینے کے بعد جو ہے وہ بڑی دھوم دھام کے ساتھ میں اپنی بیٹی کی
تیرے ساتھ شادی کروں گا تو ابھی انگیجمنٹ جو ہے وہ کر لیتے ہیں. تو منگنی ہو گئی. اچھا اب ابن لقا بڑا خوش کہ اتنی زبردست اس کو نوکری مل گئی، روم کے بادشاہ کا مصاحب خاص درباری، اور مال و دولت کی ریل پیل، اور اب تو بادشاہ کا داماد بھی بن جائے گا اور اس کی بیٹی اس کے نکاح میں آ جائے گی، تو بڑا خوش بھائی. لیکن ایک دن کیا ہوا کہ ابن لقا سے ہو گئی کوئی غلطی، اور اس سے جب غلطی ہوئی تو بادشاہ ہی ہوتے ہیں، وہ ہو گیا ناراض. وہ ناراض ہو گیا اور ناراض ہو کر اس نے کہا کہ ابن لقا کو اس جرم کی وجہ سے جو ہے وہ پھانسی پہ لٹکا دو، اس کی گردن مار دو. اب ابن لقا بڑا جو ہے وہ رویا، گڑ گڑایا کہ بادشاہ سلامت میری جان بخش دیں. لیکن روم کے بادشاہ نے کہا نہیں، تیری گستاخی اور تیرا جرم اتنا بڑا ہے کہ اب تجھ کو پھانسی دی جائے گی. چنانچہ ابن لقا کو جو ہے وہ روم کے اندر سر عام پھانسی دی گئی. کئی دن تک اس کی لاش جو ہے وہ پھانسی کے پھندے پر لٹکتی رہی، یہاں تک کہ چیل اور کوے آ کر کے اس کے جسم پر بیٹھتے تھے اور اس کے جسم سے گوشت نوچ نوچ کر کھاتے تھے. تو شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے یعنی ابن لقا نے جو ان بزرگ کی شان میں گستاخی کی تھی، تو اس گستاخی کا انجام بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جیسا کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ اس کا ایمان سلب کر لیا جائے گا، یہ نصرانی ہو جائے گا اور اس کو پھانسی دی جائے گی، اور کئی دن تک چیل اور کوے اس کے جسم سے گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے. تو کہتے ہیں کہ وہ انجام بھی ہم نے ابن لقا کا دیکھ لیا. اور فرماتے کہ پھر جب ہم دونوں ملاقات کے لیے ان بزرگ کی بارگاہ میں گئے تھے تو ان دونوں سے تو یہ مکالمہ ہوا، اور پھر میری طرف انہوں نے توجہ فرمائی اور مسکرائے اور کہا کہ بیٹا عبد القادر تم ہمارا دیدار کرنے کے لیے آئے ہو، بیٹا عبد القادر تم ہماری زیارت کرنے کے لیے آئے ہو، بیٹا عبد القادر تم ہم سے فیوض و برکات حاصل کرنے کے لیے آئے ہو، آؤ میرے قریب میں تم کو فیوض و برکات سے مالا مال کروں. کہتے ہیں کہ ان بزرگ نے مجھے اپنے قریب بلایا، اپنے سینے سے لگایا، اور جیسے ہی انہوں نے اپنے سینے سے لگایا مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ان کے سینے سے انوار و تجلیات میرے سینے میں منتقل ہو رہے ہیں. تھوڑی دیر تک انہوں نے مجھ کو سینے سے لگائے رکھا، اور سینے سے لگانے کے بعد جب اپنے پاس سے دور کیا تو ارشاد فرمایا کہ اے بیٹا عبد القادر تیرے اس ادب کی وجہ سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی تجھ کو ولایت کا ایسا مقام عطا فرمائے گا کہ ایک وقت آئے گا تو بغداد کے منبر پر بیٹھ کر کہے گا قدمی ہذہی علی کل رقبۃ اولیاء اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے. اے عبد القادر جو آگے بڑھ کر تیرا قدم اپنی گردن پر لے گا رب کریم اس کو ولایت عطا فرمائے گا، اور جو تیری شان میں گستاخی کرے گا اس کی ولایت کو چھین لیا جائے گا. فرماتے ہیں کہ تیرے ادب کی وجہ سے میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں. اور پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ وہ وقت بھی آیا کہ جب شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغداد کی جامع مسجد پر منبر پر بیٹھ کر جب یہ ارشاد فرمایا قدمی ہذہی علی کل رقبۃ اولیاء اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے. سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ جن کا منبر بنی گردنیں اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام. سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار
تیرا اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو ان کے قدم مبارک کی یہ کرامت ہے کہ جن لوگوں نے ان کے قدم کو اپنی گردن پر لیا، رب کریم نے ان کو مقام ولایت عطا فرمایا۔ اور شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کریم نے اپنی بارگاہ میں وہ شان محبوبی عطا فرمائی ہے، اور ایسا ان کا ذکر جاری و ساری فرمایا ہے۔ 1000 سال ہو گئے ہیں آپ کو اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے، لیکن آپ کی 11ویں شریف آج بھی ساری دنیا میں مشہور ہے۔ لیکن آج بھی آپ کے محبین یہی کہتے ہیں، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں میں قبول فرمائے، اور میدان محشر میں ان کے غلاموں کے ساتھ ہی ہمارا حشر فرمائے، اور رب کریم ہم کو تمام اولیاء کرام، ان کے مزارات، ان کے تبرکات اور ان کی مجالس و محافل، بالخصوص 11ویں شریف کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔